السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ۔ جی یونس بھائی، کیا سوال جی ہے؟ شیخ، سب سے پہلے دکتر نسیم کا شکر گزار ہوں شیخ کہ انہوں نے پھر ایک اور سوال کرنے کا موقع دیا مجھے، مطلب جی پورے ہفتے میں۔ جزاک اللہ شیخ۔ اور میرا الحمدللہ۔ سوال، جی شیخ، تو سوال میرا یہ تھا کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کے لیے جب کھڑتا ہے تو اس کے لیے کندھا ڈھکنا فرض ہے شیخ، یا پھر اگر کوئی چھوٹتا ہے تو وہ مکروہ میں جائے گی نماز؟ جزاک اللہ۔ یہ اختلافی مسئلے کے بارے میں سوال کیا ہے آپ نے، لیکن راجح قول کے مطابق کندھا شولڈر ڈھکنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں دو طرح کی حدیثیں وارد ہیں، جی اور ان دونوں حدیثوں کے درمیان محدثین نے جمع یہ کیا ہے، جمع کی صورت یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو وہ نیچے پہنے گا، کھلے ہوئے کندھے کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، لیکن جس کے پاس دو کپڑا ہے یا اتنا بڑا کپڑا ہے کہ وہ کندھا بھی ڈھک سکتا ہے نیچے بھی، تو کندھا ڈھکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے وَلَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ شَيْءٌ، کہ اس کے جو ہے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو، تو کندھا ڈھکنا یہ ضروری ہے نماز میں۔ جی یونس بھائی، جی جی شیخ، تو اسی مسئلے پر ایک واقعہ سنا تھا شیخ، تو اس پر وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں یہ جواب دیجیے شیخ کی۔ ایک جو ایک کپل تھے شیخ، صحابی تھے، اور وہ اتنے غریب تھے کہ وہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے بغل میں ایک کھڈا کھود رکھا تھا، ان کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا شیخ۔ تو بیوی جب نماز، اس کا جواب تو میں نے دے دیا۔ نہیں شیخ، تو یہ حدیث اوتھینٹک ہے کیا؟ اس بارے میں پوچھنا تھا آپ سے۔ دیکھیے یہ جو واقعہ کھڈے کا واقعہ آپ بتا رہے ہیں، کھڈے کا واقعہ مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن ایسی حدیثیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ بغیر کندھا ڈھکے نماز ہو جائے گی، ایسی بعض حدیثیں ہیں۔ دونوں کے درمیان جمع اس طرح کیا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو ہو جائے گی، تب آپ اگر ایک ہی کپڑا ہے، مان لیجیے صرف ازار ہے، تو آپ نیچے پہن لیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ آپ کندھا بھی ڈھک سکتے ہیں، نیچے بھی ڈھک سکتے ہیں، تو ڈھکنا ضروری ہے۔ جی جی شیخ، واضح ہے شیخ۔ جی جزاک شیخ۔ اللہ۔